وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله ربنا الكريم۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال نے اپنی کتاب حکمت میں کئی مقامات پہ اس بات کا ذکر کیا کہ آپ لوگوں کو اس زمین پر ایک مسلمان ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جس طرح کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی حالت میں گزرنا چاہیے، اور جب موت کا وقت آئے تو اس وقت تک تم مسلم کی حیثیت میں اس دنیا میں رہنے والے ہو۔ اور سورہ فصلت میں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اور اچھے کام کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں میں مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں۔ گویا کہ ہمارا تعارف اس دنیا میں ایک مسلم کے اعتبار سے سب سے بہترین تعارف ہے، اور ہمیں اسی بات پر سب سے زیادہ فخر کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے جو نام ہمارے لیے پسند کیا اور جو کام ہمارے لیے پسند کیا، نام مسلم ہے، اور کام جو بھی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور خلق خدا کی بہتری کے لیے ہے، وہ کام ہم نے کرنا ہے، جس کو قرآنی اصطلاح میں عمل صالح، اچھا کام۔ آپ قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیجئے، اور نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری تعلیمات کو شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے۔ ایک ہی بنیادی مقصد ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس کی زمین پر رہتے ہوئے ایک اچھے انسان کی زندگی بسر کریں، اور ہمارے درمیان جو بھی مشکلات ہوں، ذہنی طور پر، جذباتی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، جہاں کہیں کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کر کے ایک اچھے اور بھلے اور کامیاب انسان کی زندگی ہم بسر کریں۔ یہی اللہ کا مقصد ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول اس کے سوا اور کوئی نہیں ہمیں بات بتاتے کہ لوگو تم اللہ کے بندے ہو، تو اپنے اللہ کو پہچان کر پھر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو، جس میں تمہارا بھی بھلا ہوگا اور اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائیں گے، اور تمہارا بھلا اسی حال میں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ سامعین محترم، یہاں ایک لمحے کے لیے آپ نے اور ہم نے غور کرنا ہے کہ دنیا میں انسانی رویے کس طریقے سے بدلتے ہیں، اور وہ اپنے عمل کو اور اپنے کردار کو کس طریقے سے بدلتے ہیں۔ کوئی بھی دو انسان آپس میں ملیں، ان کا سب سے پہلا تعارف آپس میں کسی نہ کسی نسبت اور کسی نہ کسی رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جس طرح کا تعارف ہوتا ہے اسی بنیاد پر اس کا سلوک، اس کا برتاؤ، اس کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ اگر ایک فرد دوسرے انسان کے سامنے کھڑا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، تو باپ اور بیٹے کے تعلق کی بنا پر باپ کا رویہ بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس لیے کہ باپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کے لیے اس نے تن من دھن سب کچھ لگا دینا ہے کہ اپنے بیٹے کو دنیا کی تمام تر سہولتیں اکٹھی کر کے دے دے،
اور اپنی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو آسائش دینے کے لیے وہ اپنی ہر قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک تعارف ہے، اور اس تعارف کی بنا پر اس کا عمل خود بخود اس بات کو ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ باپ ہے، اور باپ ہونے کے ناطے سے، ماں ہونے کے ناطے سے اس کا اپنی اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یقیناً بیان کی ضرورت نہیں رہتی اس کے لیے، خود بخود اس کے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا باہمی تعلق کیسا ہے۔ میں اکثر اس بات کو محسوس کرتا ہوں اور بار بار اس کو سوچتا ہوں کہ میں اتنی عمر پہنچ چکی ہے، 52-53 سال سے زیادہ اس وقت اس دنیا میں زندگی کے میرے گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی میں جب کبھی اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور میری والدہ مجھے الوداع کہتی ہے تو اس کی زبان سے اب بھی یہ کلمات نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتر آیت الکرسی پڑھ لئی، بیٹا آیت الکرسی پڑھ لینا، راستے میں جو ہے وہ بہت ساری مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اب یہ کلمہ جب میں اپنی والدہ کی زبان سے سنتا ہوں تو مجھے اس کے بعد پھر کسی اور بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اتنی عمر کے باوجود بھی وہ مجھے محض اپنا ایک بیٹا اور اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ میری جان، میرے مال اور میری عزت کی حفاظت کی اسے فکر لگی ہے، اور اب بھی وہ مجھے نصیحت کرتی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لینا، سفر میں اچھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ تو رشتہ ایک ایسی بنیاد ہے، تعلق اور تعارف ایک ایسی حیثیت ہے جس سے کردار اور رویے خود بخود بدل جاتے ہیں۔ ایک بھائی اپنے سگے بھائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے، بہن اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی اپنی بہن کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے، اور ایک عام آدمی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے تو کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ انسانی دنیا میں تعلق کی بنیاد پر رویے بدلتے ہیں، تعلق کی بنیاد پر کردار سنورتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی یہی سب سے پہلی بنیاد عطا کرتے ہیں کہ اے لوگو، خالق اور مخلوق، اللہ اور بندے کے درمیان کے تعلق کو سمجھو کہ جس طرح تم اپنے باپ کو سمجھتے ہوئے، اپنے بھائی کو سمجھتے ہوئے، اپنی ماں کو سمجھتے ہوئے، اپنے کسی قریبی کو سمجھتے ہوئے اپنے رویے کو بدلتے ہو، تو اسی طرح سمجھ لو کہ اب آپ کا تعلق تمہارے رب سے ہے، تمہارے اللہ سے ہے، تمہارے مالک سے ہے، تمہارے مولا سے ہے، تمہارے مہربان سے ہے، جو تمہیں سب کچھ عطا کر رہا ہے، عنایت کر رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا تعارف یہی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کے رسول یہی تو لوگوں کو بتاتے رہے کہ لوگو، تم اپنے اللہ کو بھول چکے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا رب کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ تم سے کیا تعلق رکھتا ہے، اللہ کی نسبت تم سے کیا ہے، تمہاری نسبت اللہ سے کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف بلانا، اور پھر اللہ کی طرف بلانا، اس سے کیا تعلق، اس کی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے اس کو تم اختیار کرو، اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ کام پسند کرتا ہے جو ہمارے بھلے کی ہے، جو ہماری بہتری کا ہے، جس میں ہماری خوشی ہے، جس میں ہمیں سہولت میسر آتی ہے، جس سے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے، جس سے ہمیں میسر آتی ہیں۔ اللہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا، بالکل اس طرح جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سوائے سہولت کے، سوائے آسانی کے، سوائے آسائش کے، سوائے محبت کے اور کچھ نہیں چاہتے۔ ابتدا سے لے کر اختتام تک ان کی مرضی صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں، میرے بچے خوشحال ہو جائیں، میرے بچے معاشرے میں عزت پالیں۔ جس طرح ماں باپ کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا ہم سے اس سے کہیں زیادہ بہتر تعلق ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک اچھے انسان بن کے زندگی بسر کریں، ہماری جان محفوظ ہو جائے، ہمارا مال محفوظ ہو جائے، ہماری عزتوں میں اضافہ ہو جائے، ہماری شہرت اچھی ہو جائے۔ اس کے سوا اللہ کچھ نہیں چاہتا، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور جو اچھے کام کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں تو مسلم ہوں، اللہ کا مسلم ہوں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، اس کی بات ماننے والا، اس لیے کہ میرا اللہ میرے بھلے کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے،
اور کوئی ایسا کام مجھ سے کہتا ہی نہیں ہے کہ جس میں میرا بھلا نہ ہو۔ آئیے اللہ تعالی ہمیں ہمارے بھلے کی کیا باتیں بتا رہے ہیں، دو چار وہ باتیں جو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہم تک پہنچیں، انہیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلم کون ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلم محفوظ رہیں، وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو رنج نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر خود بخود میری زبان اور میرا ہاتھ دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنے گا۔ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں واقعی مسلمان ہوں؟ یقیناً اگر میری زبان سے لوگ تنگ ہیں، میرے ہاتھوں سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقتاً میں مسلمان نہیں ہوں۔ بالکل اس طرح جیسے آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں اور کسی ڈاکٹر کو دیکھیں کہ میلے کچیلے ہاتھوں سے وہ کسی مریض کا آپریشن کرنے لگا ہے، آپ اسے کہتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو؟ مریض کا آپریشن کرنے جا رہے ہو، اتنا بھی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہاتھ صاف ہونے چاہیے؟ جن اوزاروں سے آپریشن کرنے لگے ہو اس میں معمولی سا بھی کوئی جراثیم کا اندیشہ بھی ہو تو اس کو فوراً پہلے صاف کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ دواؤں کے ذریعے سے دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ جب پوری طریقے سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں اب ان اوزاروں سے، ان ہاتھوں سے اس مقام پر، اس جگہ میں، اس کمرے میں آپریشن ہو سکتا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ ہاں اب یہ واقعی ایک ڈاکٹر ہے جو مریض کا بھلا چاہتا ہے۔ استعمال شدہ سرنج اگر کوئی استعمال کر رہا ہو تو فوراً کہتے ہیں یار تم ڈاکٹر ہو کہ یا ڈاکو ہو؟ تم انسان کے مہربان ہو یا انسانوں کی جان کے قاتل ہو؟ فوری طور پر ہم اس پر یہ تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے زبان سے جتنا مرضی دکھ پہنچتا رہے، ہاتھوں سے جتنی مرضی تکلیف پہنچتی رہے، کوئی شخص اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا یار تم مسلمان ہو اور دیکھو تم کیا کر رہے ہو، دیکھو تم مسلمان ہو اور یہ پھر تمہاری طرف سے پھر انسانوں کو کیسے نقصان پہنچ رہا ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، وہ اسے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو مسلمان اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جس نے کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مشکلات کو دور کرنے کا سامان کر دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا، اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے آشکار نہ کیا بلکہ اس پر پردہ ڈالا، تو اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے اور اس کی ستر پوشی کا اہتمام کریں گے۔ تو کیا اب یہ سوال اپنے آپ سے نہیں کیا جانا چاہیے کہ جو شخص کسی کو بدنام کر رہا ہو، کسی پر ظلم کر رہا ہو، کسی مسلمان کو دشمن کے حوالے کر رہا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، تو کیا اس سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ یار تم مسلمان ہو کہ کیا ہو، کون ہو؟ مسلم تو ایسا کام نہیں کیا کرتا۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے، لا یخونہ، وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، ولا یکذبہ، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، ولا یخذلہ، اور وہ اسے رسوا نہیں کرتا، اور یا وہ اس کی مدد سے ہاتھ نہیں پیچھے ہٹاتا۔ کل مسلم کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، اے لوگو ہر مسلمان کی عزت اور ہر مسلمان کی جان اور ہر مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، کہ کوئی مسلمان آدمی کسی کی جان، کسی کے مال اور کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو التقوی ہاہنا، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے
3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقویٰ ہا ہنا، اے لوگو اصل تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے دل کے اندر۔ ظاہری بود و باش سے انسان کے تقوی کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ آدمی بہت متقی ہے، اس کے ظاہری بود و باش، اس کے لباس، اس کی قطع وضع جو ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو متقی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ تقوی کا مرکز تو دل ہے، اور دل میں جس کے تقوی ہوتا ہے اس کی زبان خود بخود سدھر جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچتا، وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے مسلمانوں لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اے لوگوں اپنے مال کو بیچنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر جھوٹی بولی مت لگاؤ۔ یہ بات غور سے سننے کی ہے، ہمارے ہاں بیشتر بڑی بڑی منڈیوں میں اور بڑی بڑی تجارت گاہوں میں یہ کام بالکل کھلے عام ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اپنا سامان بیچنا ہے اور 2-4 بندے اس کے ساتھ خامخواہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی بولی میں آرٹیفیشل طریقے سے مصنوعی انداز میں اس میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1000، دوسرا 2000 کہتا ہے، پانچواں جو ہے وہ چوتھا 5000 کہتا ہے، اور پھر بولی بڑھتے بڑھتے اور بالآخر جب سب سے زیادہ کسی بولی کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں اس کو دے دیا جائے، اور اس میں 2-4 ہوتے ہیں جو اصل خریدنے والے ہوتے ہیں، باقی صرف وہ اس کے ساتھی، اس کے معاون بن جاتے ہیں، جس نے تھوڑا بہت ان سے پیسے لے کر قیمت میں بڑھانے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اے لوگوں جھوٹی بولیاں دے کر اپنے مال کو فروخت مت کرو، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو نظر انداز مت کرو کہ ایک مسلم کسی مشکل میں ہے اور دوسرا کان لپیٹ کر اس سے گزر جائے، اس کی طرف دھیان نہ دے، اس کی طرف توجہ نہ دے۔ اور فرمایا کہ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، جب 2 بندے آپس میں لین دین کر رہے ہوں تو جب تک ان کا معاملہ کسی نہج پر پورا نہیں اتر آتا، یا وہ پورا ہو جائے یا اس کا انکار ہو جائے، اس وقت تک کوئی تیسرا آدمی اس کے درمیان میں اپنی بات شروع نہ کرے۔ 2 بھائی آپس میں لین دین کر رہے ہیں، ان کا معاملہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد تیسرے بندے کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اس سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور پھر وہی بات کہ لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اسے حقیر نہیں جانتا، ولا یخذلہ، اور اس کی نصرت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ التقوی ہاہنا، پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ یہی بات کہی کہ اے لوگو تقوی تو دل میں ہوا کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ مسلم کی علامتیں ہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو کیا میرا زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ کیا میری زبان اور میرے ہاتھ اور میرا عمل اور میرا کردار اس کی گواہی نہیں اسے دینی چاہیے کہ میں ایک مسلمان کا کردار پورا کر رہا ہوں؟ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے اللہ سے کہ اللہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اور ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو مسلم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اطاعت کرنے والے، تیری بات کو ماننے والے، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین کی روشنی میں جو چند باتیں سنی، اس پر غور کیجئے، اور ہر ایک فرد مجھ سمیت ہم سب کو مل کر اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو محفوظ کرنا، اور اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رکھنا، کسی سے بغض نہ رکھنا، اپنے دل سے حسد کو نکالنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ جاننا، کسی سے حسد نہ کرنا، کسی کی مدد کرتے ہوئے اسے چھوڑ نہ دینا کہ وہ بندہ مشکل میں ہے تو چلو ہمیں کیا، وہ اپنی مشکل خود حل کر لے گا، اس کو نظر انداز نہ کرنا۔ یہ سب ایک اچھے مسلمان کی علامتیں ہیں، اگر یہ ہم میں ہوں گی تو یقیناً ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں اپنے اللہ سے، اور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے تجھے اپنا رب مانا اور تیرے رسول کو نبی مانا، رسول مانا، اور ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں، تاریکیاں روشنی میں بدل جائیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں، جو آنے والی تنگیاں ہیں اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس سے ہمیں بچا لے، اور آنے والی عذاب سے اور مشکلات سے ہمیں محفوظ کر لے۔
اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا اور سچا مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔